بہت مبارک ہو شہباز شریف کو. اچھا ہاں بالکل ڈیفینیٹلی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، مسلسل کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جب پینٹ ہاؤس بیری قزاق کہا تھا 23 جائیدادوں والا، نواز شریف صاحب کو اس وقت ان کے خلاف جانا چاہیے تھا عدالت میں، لیکن نہیں گئے. شہباز شریف صاحب کا مجھے شروع سے ہی لگتا تھا کہ یہ خبر اس میں بہت سارے تھے، جمع تفریق تھی. یہ جو احتساب کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے گئے، احتساب کو مذاق بنا کے گئے، احتساب کو گالی بنا کے گئے، اور جن پر عمران خان صاحب فوکس نہیں کر رہے، شہزاد اکبر صاحب، یہ ان کا وینچر تھا. اور خیر سے، اور لیکن میں شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس پہ بری ہوئے ہیں، اور مجھے ایز اے پاکستانی خوشی ہوئی ہے. دوسرا جو آپ نے کہا سلمان شہباز، بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ یعنی اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں، مفرور ہوتے ہیں، اشتہاری ہوتے ہیں، جائیدادیں نیلام ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے طیارے میں آتے ہیں اور آ کر لینڈ کرتے ہیں، اور ان کو ہمارا عدالتی نظام جو ہے انصاف دے دیتا ہے. اسی طرح سلمان شہباز آتے ہیں، ان کو سوال نامہ دیا جانا تھا، یہ پتلی گلی سے نکل گئے اور پھر آئے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ٹھیک ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ غریب آدمی کے لیے اس طرح کا کوئی ہوگا؟ نہیں ہوتا. غریب آدمی رل جاتا ہے، غریب آدمی مارا جاتا ہے، غریب آدمی تو وہ جو اشتہاری کو پناہ دیتا ہے اس کو بھی پولیس اٹھا لیتی ہے. یہ ان کے لیے، ان کے چہرے دیکھ کے ہمارے مامتا کیوں جاگتی ہے سارے نظام انصاف کی، سب کی. یعنی کوئی حد ہے کہ ایک وقت تک آتے ہیں کہ اب وقت چونکہ بدل چکا ہے، لانڈری 24/7 کھلی ہوئی ہے، جو پرانے داغ مٹا رہی ہے، نئے داغ لگا رہی ہے. تو وہ یہ کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے کہ 16 ارب والا جو کیس تھا منی لانڈرنگ کا، وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ تو سریعاً ایک میرے خیال سے مبینہ بددیانتی ہے کہ اس میں پورا گواہ بھی نہیں لیے گئے. وہ خیر وہ تو چھوڑیں، ٹی ٹی، اب ٹی ٹی کا جو سب سے بڑا شہباز شریف صاحب پر لٹک رہا ہے، 17,000 کریڈٹ ٹرانزیکشن، 17,100 گواہ تھے، 17 اور پتہ نہیں کتنے 40,000 صفحات کے، پتہ نہیں کتنے کیا کچھ تھا. تو وہ تو انہوں نے اچانک آئے اور بری کر دیا. میں نے کہا نا ایک اس فکرے پورے میں 24/7 وہ جو لانڈری کھلتی ہے ہر 5 سال بعد، پرانے داغ مٹا دیتی ہے، نئے داغ لگا دیتی ہے. وقت بدل چکا ہے نا. تو یہ شہباز شریف صاحب پہ ٹی ٹی والا وہ جس طرح بری ہوئے، وہ بالکل ایک کوئی کامن سینس رتی بھر بھی عقل رکھنے والا اس میں نہیں ہے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب واپس آتے ہیں اور اس نظام انصاف کا مذاق اڑاتے ہوئے آ کے خزانہ کا سنبھالتے ہیں، وہ بھی ایک مذاق ہے. جس طرح یہ سلمان شہباز آتے ہیں، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں نا عمران خان، یہ این آر او دینے والے بھی لیٹ تھے، این آر او لینے والے بھی خود تھے، لیکن عمران خان صاحب کو 2 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. فرسٹ، شہزاد اکبر، جھوٹے کیس یا ایک خواہ مخواہ کی کہانیاں. وہ آخری بریفنگ جو عمران خان کے ساتھ تھی، جس کے بعد عمران خان نے ان سے استعفیٰ لیا، وہ بھی ایسے ہی تھا، لمبی لمبی کہانیاں، خلائی کہانیاں، ہوائی کہانیاں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ 100 ارب سے 80 ارب، 80 ارب سے 40 ارب، 40 ارب سے 16 ارب. وہ باقاعدہ پریس کانفرنسز میں ثبوت دکھاتے تھے. لیکن اچھا پھر ایک تو ان سے پوچھا جائے، ان کو واپس لایا جائے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ویسے آپ نے کی ہے کہ وہ ڈرائی کلیننگ چل رہی ہوتی ہے ہر دور کے اندر، لانڈری لگا دیتے ہیں آپ، جو حکومت میں لوگ آتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اپوزیشن والے جو ہیں وہ بڑے کرپٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پہ کیسز بن جاتے ہیں. دوسری بات یہ جو آپ نے کہی ہے نا مرشد والی، میں نے تو مرشد کا نام ہی نہیں لیا. یہ مرشد جو آڈیو میں تھا، اچھا وہ زلفی صاحب کی مبینہ مرشد والے، ہیرے والی انگوٹھی، وہ آڈیو لیک مبینہ جو ہوتی ہے مرشد ہے. پیسوں والی مبینہ آڈیو لیک جو ہوتی ہے اس میں مرشد ہے. غدار والی آڈیو لیک جو ہوتی ہے اس میں مرشد ہے. پاک پتن کے مانیکا میں مرشد ہے. اور تونسا کے بزدار صاحب بھی جب فون اٹھاتے تھے نا تو وہ کئی لوگ بتاتے تھے کہ جی کہتے جی مرشد پاک. اچھا تو آج پتہ چلا مرشد پاک کون ہے. وہ آج کسی نے بڑا خوبصورت کوٹ کیا تھا جنرل ضیاء اور جنرل چشتی کی ایک کانورسیشن کے، انہوں نے کہا تھا کہ مرشد مروا نہ دینا. ہاں تو یہ اس مرشد نے مروا دیا نا. اچھا اس مرشد نے مروا دیا. اچھا پاک پتن کے مانیکا مرشد، گجرانوالہ کے فرا گجر اور ایسن سمیل گجر مرشد، یونیورسٹی کے وہ جو زمین لینی مرشد، وہ جو پیسے ایک بزنس ٹائکون کے ادھر ایڈجسٹ کر کے زمین مرشد. تو عمران خان صاحب کو ایک تو اپنے مرید خاص شہزاد اکبر پر فوکس کرنا چاہیے، دوسرے مرشد خاص اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو رضا رومی صاحب کی میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ عمران خان ذاتی طور پر مجھے کہیں بھی کرپٹ نظر نہیں آتے، ذاتی طور پر لٹ مار کرتے نظر نہیں آتے، ذاتی طور پر جائیدادیں بناتے، ذاتی طور پر یہ سارا کچھ کرتے نہیں آتے. لیکن کیا عمران خان کا گھر جو ہے آج جو کویسچن ہو رہا ہے، کیا اس سے عمران خان نکل پائیں گے؟ اس بڑا سوال ہے. کیا عمران خان کے ارد گرد جو لوگ تھے کیا وہ کرپٹ نہیں تھے؟
पेंडोरा लीक्स वाले भी थे, नैब ज़दा भी थे, और अजीब व गरीब लुट मार में मौजूद थे, इलेक्टेड और अन इलेक्टेड दोनों। और अन इलेक्टेड जो थे वो आज आपको कहीं रज़ाक दाऊद नज़र आता है, आज आपको इशरत हुसैन नज़र आता है, आज आपको शहजाद अकबर नज़र आता है, अरबाब शहजाद नज़र आते हैं, आज आपको वो जो सारी एक लंबी लाइन थी वो सिवाय सानिया नश्तर के कहीं कोई नज़र आते हैं आपको? किधर गए वो सारे जो उस वक्त सारे रूल कर रहे थे? दूसरी बात, ये मत सोचिए, शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दे चुका हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि उन्होंने किया कुछ नहीं है, ये मत सोचिए कि इस मुल्क को लूटा नहीं गया। जो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाला जरदारी साहब का केस है, ये बरतानिया के जज ले आए, यूरोप की अदालतें ले आए, ये तो शुक्र अल्लाह का अदा करें पाकिस्तान है। और इसके अलावा बाकी ये जो टीटी वाला केस है, पाकिस्तान की अदालतों में क्यों नहीं साबित होता? मैं बताता हूँ ना, जो टीटी वाला केस है ओपन एंड शट केस है। कौन है पापड़ फरोश, कौन है वो फेरी वाला, कौन है जिन्होंने वो फालूदे वाला वो जो मर के भी बैंकारी करते रहे, वो कौन है? और अच्छा, इसके अलावा जो ये पनामा लीक से क्या झूठ है? क्या ये किसी एस्टेब्लिशमेंट की या हमारी मीडिया की कोई साजिश है? क्या एवन फील्ड की आपको मिल गई है मनी ट्रेल? अच्छा, लेकिन एक और भी बताएं ना, पनामा लीक्स में और कितने लोगों के नाम थे, उनके खिलाफ आपने सुनी है कि कोई कार्रवाई हुई है? पेंडोरा पेपर्स आया था, 419 थे, पेंडोरा पेपर्स आया था, हुई किसी के खिलाफ 419? मैं कब कह रहा हूं कि मैं रोक के बैठा हूं, करें, मगर बुनियादी तौर पे बात यह है कि वो जैसे हमें कोई भी बात करते हैं तो आगे से ठल्ला दे देते हो। 3 दफा दा साडा राजा बाबुल दा प्यारा 3 दफा वजीर आजम बनाए, तो उनको तो सबसे ज्यादा है ना, उनको तो करना चाहिए ना। उन्होंने जब कहा था कि करप्ट अफराद अपने नाम पे ना एहसासे रखते हैं ना कंपनियां बनाते हैं, उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के भी अगर आ गए, मेरे बच्चों के नाम पे भी कुछ आ गए तो मैं घर चला जाऊंगा। उन्होंने हमें एक मयार सेट किया था ना, जैसे इमरान खान साहब के आज मयार की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, ये सबा इजी लोड वाले ने मुल्क नहीं लूटा, कि ये इन्होंने ही लूटा है। सबा इजी लोड वाली, आपको लगता है बड़े मैसेज आए? हाँ, वो उन्होंने थोड़ी लूटा है कि वो उन्होंने हमने सारे महकमों ने मिल मिला के उनको इजी लोड कर दिया और लेके वो निकल गई। सरे महल का कोई पता नहीं चला, एवन फील्ड का कोई पता नहीं चला, वो जाल अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पता नहीं चला, स्विस लीग का कोई पता नहीं चला, दुबई लीक्स का कोई पता नहीं चला, पिंडोरा लीक्स का कोई पता नहीं चला, 7 स्कैंडल्स इमरान खान के दौर में जो रिपोर्टें हुई थी उनका कोई पता नहीं चला, नवाज शरीफ से खुसरू बख्तियार तक कोई पता नहीं चला। और ये हाँ, अब आ जाए कि ये क्या हमारा ये जो बोसीदा नकारा दो तरफा एक थर्ड रेटेड किस्म का निजाम इंसाफ और हमारा पूरा निजाम है, अच्छा, ये ताकतवर को नहीं कर सकता। तो बात तो यही है ना कि जो निजाम इंसाफ को तब्दील करना, सही करना जिन लोगों के हाथ में रहा है, जो लोग मुल्क को रूल करते रहे हैं, वो अपने टाइम पे करते नहीं है, अपने दौर में करते नहीं है। देखें, इससे बड़ा और क्या एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं ना, इससे बड़ा क्या था कि फॉर एग्जांपल 1 पेज था इमरान खान साहब का, एस्टेब्लिशमेंट और वो इमरान खान वजीर आजम थे, यानी उनके मुखालिफ थे। इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश थी। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये और क्या करेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये कोई जमहूरियत पसंद लोग हैं, या इनको जमहूरियत सिविलियन बालादस्ती वोट को इज्जत दो, ये अंदर से समझते हैं? अच्छा। ये तो सिविल डिक्टेटर हैं, फौजी आमरों से भी बुरे हैं। वो कम अज़ कम सीधे आके मार्शल लगाते हैं और पता होता है कि ये फौजी आमर हैं। ये तो लिबादा ओढ़ के आते हैं ना जमहूरियत का, अंदर से तो ये उस्ताद हैं, बादशाह हैं। ना पार्टियों में जमहूरियत, ना अपने ज़हनों में जमहूरियत, ना गुफ्तगू में जमहूरियत। यानी एक अभी छोटी सी एग्जांपल, अता तारड़ साहब वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बारे में कह रहे थे कि अगर आप पार्टी क़यादत इजाज़त देगी तो उसको इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे। आप सोचिए, ये जमहूरियत पसंदी है। उधर वज़ीर आज़म को ने तल्ख कलामी की, शहबाज शरीफ को इधर आकर सेंटोरस माल बंद कर दिया, ये जमहूरियत पसंदी है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जमहूरियत पसंदी, फैसल वाडा जमहूरियत पसंदी है, और उधर वो जो चौधरी निसार जमहूरियत पसंदी है। बाप बेटा बेटी, बेटा बाप बेटी, भतीजा भतीजा, चाचा मामा दामाद, ये जमहूरियत पसंदी है। ये तो कभी भी जमहूरियत पसंद। और ये गेट 4 की पैदावार है, ये फिर जाएंगे, ये फिर उधर ही जाएंगे, उन्हीं के कदमों में बैठेंगे। ये वो अच्छा। मैं अक्सर कहता हूँ ये किक्कर के वो दरख्त हैं जिन पर हम अंगूर लगने की उम्मीदें रख के बैठे हैं, इनको खाद डाल रहे हैं कि ये जमहूरियत की बोड़ें जो हैं। ये लुट्टो फुट्टो फिर लुट्टो फिर बुट्टो,
کبھی وہ لٹیں گے, کبھی وہ لٹیں گے, کبھی وہ برے ہیں, کبھی وہ برے ہیں, کبھی ہم جیسے وہ اویس توحید صاحب نے کہا سینہ کو بھی ہم کرتے رہ جائیں گے. تو یہ کبھی بھی نہیں. نمبر 1 تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہی سیاسی جماعتیں, یہی سیاستدان ہیں, آپ کہاں سے لائیں گے؟ الحمدللہ آپ ایک نئی جماعت آئی, ہم سب خوش ہوئے, پاکستان تحریک انصاف, اب ان کے جو مسائل تھے آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں خود ہی گنوا دیے. ہاں الحمدللہ. اب یہ جو ہے یہ ایک کوئی وہ کیا کہتے ہیں سائنس ترقی کر گئی ہے شاید, ان میں سے کوئی اچھا پن ہو تو وہ کلوننگ کر لی جائے تو وہ ایک ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے نا ہماری, نیچے ہم بھی ویسے ہی, اوپر وہ بھی ویسے ہی ہیں. خیر چھوڑیں. دوسری بات ہے کہ یہ وہاں جائیں گے, ان کے قدموں میں بیٹھیں گے. یہ کوئی پروجیکٹ ایوب ہے, کوئی پروجیکٹ ضیاء ہے, کوئی پروجیکٹ یہ اب کا جو ہے جن باجوہ, جن یہ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ باجوہ صاحب تھے, یہ سارے ایک چٹے پٹے کے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جب پاکستان کا حال دیکھیں, جیسے ابھی کا جو حال ہے ہمارا, تماشا بنا ہوا ہے ملک, ڈوب رہا ہے ملک. بہت سارے معاشی ماہرین کہتے ہیں ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ہم کبھی کسی کے پاؤں گرتے ہیں, کبھی باہر ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا, اندر مانگے تانگے کے پیسے ہیں, ڈالر کے 3 ریٹ ہیں, زر مبادلہ کوئی نہیں ہے, باہر سے پیسے بھجواتے کوئی نہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا حال جو آپ کے سامنے کوئی. اور ان 7.5 مہینوں میں بدترین کارکردگی نے عمران خان کے گناہ بھی بخشوا دیا. آج وہ مسیحا لگ رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس اگر صورتحال کو دیکھیں اور سیاسی عدم استحکام اور نفرت اور تقسیم کو دیکھیں تو یس کسی نہ کسی کو کرنا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, وہ کیا کریں گے؟ کل یہ پی ڈی ایم ان کو گالیاں دے رہی تھی, آج عمران خان گالیاں دے رہے ہیں. کل ان کی نظر میں برے تھے, آج ان کی نظر میں برے ہیں. پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہماری جمہوریت جو ہوتی ہے نا وہ ایسے چھوئی موئی بن جاتی ہے. جمہوریت کو خطرہ پڑ گیا. جمہوریت تو آپ کریں نظر میں, جمہوریت کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو وہاں کی آپ کو سپورٹ ہوگی تو ہی آپ حکومت کر سکتے ہیں. اب کریں, اگر وہ ہو گئے ہیں تو اب سارے مل کے بیٹھیں, پاکستان پر تو بیٹھیں, معیشت پر تو بیٹھیں, کسی ایک چیز پر تو بیٹھیں. نفرت اتنی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک کو اہل کرنا ہے دوسرے کو نائل کرنا ہے. لیکن آپ بھٹی صاحب آپ کو زیادہ ہی جانتے ہوں, ویس توحید صاحب کو بھی پتا ہے, رضا رومی صاحب کو بھی پتا ہے کہ ابھی بھی دیکھا وہیں جا رہے ہیں کہ ہم الیکشن مانگ رہے ہیں یا ادھر سے حکومت کی طرف سے کہا جائے کہ نہیں دیکھیں ابھی نہ کرائیں, اگلے سال. اس کا ایک حل ہے میرے پاس بڑا خوبصورت, دیواریں چین لاتے ہیں اور یہ ادھر سے کھڑا کر دیتے ہیں آگے تاکہ ادھر دیکھیں تو آگے وہ دیواریں چین نظر آئے. یہ بچے ہیں, بڈھے ہو گئے ہیں 70 سال کے, چونکہ کام ہی یہ کیا انہوں نے. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ادارے کے یہ کہنے کے باوجود کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, سیاسی معاملات میں مت گھسیٹیں, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ گھسیٹیں یہ جائیں گے, وہ نہیں آئیں گے, یہ نہیں اس وقت نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے, یہ آپ کہتے ہیں جائیں گے. ہو گئی ہے, اتنی خدا کا خوف کریں جتنی ہم نے آج ایک کھیپ نکلی ہوئی ہے. آج ایک کھیپ الحمدللہ نکلی ہوئی ہے جو حریت پسند اور جمہوریت پسند ہو گئی ہے. باجوہ صاحب گئے, وہ احسان فراموشوں کو تو چھوڑے نا, یوٹیوب روٹس کو تو چھوڑے نا, ایک اور کھیپ نکلی ہوئی ہے. اچھا ویسے یہ کہ وہ خدا کے وہ ایسے کھیپ نکلی ہوئی ہے کہ جو دھڑا دھڑ سنگ زنی کر رہی ہے, سنگ زنی کر جانے والے. ہم سورج مکھی ہیں, جانے والا شیطان, آنے والا فرشتہ. بالکل صحیح ہے, وہی والی باتیں ہم ہر دور میں سنتے آنے والے کے لیے.